إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الإمام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم تمام کا خالق اور ہم تمام کا پالنہار اور ہمارے اوپر بے شمار انعامات کرنے والا ہے۔ اور بعدہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگ اور اسلامی بھائی اور معزز خواتین اسلام، آج یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ بحمد اللہ ہم ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے اوپر یہ مہینہ اس کی پوری رحمتوں، برکتوں اور اس کی تمام فیوز و برکات کے ساتھ طلوع فرمائے، گزارے، اور رب العالمین ہم تمام کو اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جمعہ کے دن میں ویسے ہی زیادہ لوگ رہتے ہیں اور ماہ رمضان میں اور بھیڑ ہوتی ہے، لہذا جس کے آگے بھی جس طرح کی گنجائش ہو، گنجائش بنا کر کے بیٹھیں، تاکہ پیچھے جو لوگ ابھی سے کھڑے ہوئے نظر آنے لگے ہیں یا دیکھ رہے ہیں جگہ کو، ان کے لیے گنجائش باقی رہے۔ آگے کے لوگ اگر گنجائش بنا کر کے بیٹھیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی رہے گی۔ آج ماہ رمضان کے اس جمعہ کی مناسبت سے اور اس کی آمد کی مناسبت سے موضوع گفتگو ہے
ماہ رمضان کے اعمال. ماہ رمضان تو ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، آ چکا ہے، ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں بحمداللہ. لیکن ہمیں اس میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے اعمال کو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے، یہی ہم سیکھیں گے. ویسے تو یہ موضوع اتنا لمبا ہے کہ اگر اس کو 3 ہفتے تک بھی لے جایا جائے تو 3 ہفتوں تک بھی شاید یہی بات ہوتی رہے کہ ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں. لیکن بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے اہم اعمال کو پیش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر کے 187 تک اس ماہ رمضان کے صیام یعنی روزوں کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر صیام فرض کیے گئے ہیں. روزے کو صوم کہا جاتا ہے، روزے کو صیام کہا جاتا ہے. ہم روزہ اردو میں بولتے ہیں، عربی لفظ اس کے لیے کیا ہے؟ صیام ہے. جیسے زکوٰۃ کے لیے عربی لفظ زکوٰۃ ہی ہے، نماز کے لیے عربی لفظ صلاۃ ہے قرآن کا لفظ دیا ہوا، اور روزے کے لیے جو عربی لفظ ہے وہ صوم ہے. ہمیں ویسے بولنا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن ہماری زبانوں پر جو جاری ہو گیا ہے بہرحال وہ لوگ بولتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ صیام تمہارے اوپر فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلا عمل اس ماہ رمضان کا معلوم ہوتا ہے، وہ ہے صیام یعنی روزے رکھنا. صوم یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے الامساک، رک جانے کے. چونکہ ایک روزے دار طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس تک کھانے پینے دیگر مفطرات یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچا رہتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اس لیے اس کو صوم کہا جاتا ہے. صوم کے معنی ہی ہے رک جانا. اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے طلوع فجر سے لے کر کے آپ کا غروب شمس تک کھانے پینے کے لیے انتظار کرنا، یہی صوم کہلاتا ہے. یہ شریعت میں صوم ہے، روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ تمہارے اوپر یہ صیام فرض کیے گئے. اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور مقصد بھی بتا دیا. مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس صوم کے صیام کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صیام کو، اس صوم کو، اس روزے کو ہمارے اوپر کیوں فرض کیا ہے؟ اس کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ صوم اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم تقوی کو اختیار کر لیں. تقوی کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے باز آ جاؤ. ٹھیک یہی معنی تقوی کا ہے. یعنی آپ ماہ رمضان میں جیسی زندگی گزار رہے ہیں یہی تقوی کا مفہوم ہے. آپ کے لیے کھانا پینا حلال ہے، لیکن آپ روزے کی وجہ سے چونکہ آپ حالت صوم میں ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اگرچہ آپ تنہائی میں ہو، نہیں کھاتے ہیں نہیں پیتے ہیں، ایک گھونٹ بھی آپ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے ہیں، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے. اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے وہاں پر رک جانا ہے، اور جس چیز کا حکم دے دیا ہے اس کو بجا لانا ہے. یہی تقوی ہے. تقوی کا معنی جو ایک اردو لفظ کے اعتبار سے کر دیا جاتا ہے ڈر، صرف ڈر نہیں بلکہ اس کی شرعی تعریف ہے امتثال اوامر اللہ واجتناب ما نہى اللہ عنہ. جتنے اللہ کے اوامر ہیں، احکام ہیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، ان کو بجا لانا، ان میں فرما برداری کرنا،
ان کو طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے بھی اگرچہ ہماری طبیعت پہ بھاری گزرے پھر بھی انجام دینا، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے ان تمام چیزوں سے باز آ جانا، یہی تقویٰ ہے۔ یہی آپ رمضان میں کرتے ہیں۔ اپنی تنہائیوں کا جائزہ لے لیجئے اور آپ اپنے اجتماعات کا جائزہ لے لیجئے، آپ مکمل تقویٰ کی ایک مثال ہوتے ہیں۔ یہی تقویٰ آپ سے اسی رمضان میں مطلوب نہیں ہے بلکہ باقی کے 11 مہینے بھی آپ اسی طرح گزاریں۔ اللہ نے صوم اس لیے فرض کیا ہے، گویا یہ عملی مشق ہے۔ ہمارے اندر جو کدورت، گندگی، اعمال کے اعتبار سے خرابیاں آ جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنا انعام کرتے ہوئے یہ مہینہ دیتا ہے تاکہ ہم ان تمام کو دور کرتے ہوئے آئندہ باقی کے 11 مہینوں کے اندر اسی خوبی اور اچھائی کے ساتھ اعمال صالحہ کا پابند رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی مشق کر لیں اور پھر 11 مہینے ایسے ہی گزاریں۔ یہی مقصد ہے اس ماہ رمضان کے صیام کے فرض ہونے کا۔ تو روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ تقوی شعار بن جائیں۔ کب تک کے لیے؟ پورے باقی کے 11 مہینے بھی ایسی تقوی رہنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف اس ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد دعا کرتے تھے 6 مہینے تک، اے اللہ تو ہمارے ماہ رمضان کے اعمال کو قبول فرمانا، اور پھر آنے والا ہوتا تھا تو دعا کرتے تھے اے اللہ تو ہمیں ماہ رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے، اس کی نعمتیں ہمیں دے دے۔ تو گویا کہ انہوں نے ماہ رمضان کے اثر کو پوری زندگی کے اندر رکھا تھا۔ ایسا نہیں کہ ماہ رمضان میں ابھی ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، سب کچھ صحیح کر رہے ہیں، اور باقی زندگی میں ہم اسی عملی روش پر آ جائیں جو ہماری پرانی عملی روش تھی۔ یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کے علاوہ اس صیام کا، اس روزے کے فرض ہونے کا دوسرا مقصد ہے اللہ کے انعامات پر شکر گزاری کرنا۔ دیکھیے جب آپ کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، کچھ وقت کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو آپ کو اللہ کی نعمتوں کے انعام ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ نعمتیں تو ہمیشہ آپ کے اور ہمارے اوپر ہیں، لیکن وہ نعمتیں ہمارے اوپر انعام ہیں، ہم اس کا احساس نہیں کر پاتے۔ کھا رہے پی رہے پوری زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں، لیکن کھانا پینا یہ جو اللہ نے ہمیں روزی وغیرہ دی ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ احساس صبح سے شام تک ہوتا ہے۔ احساس پیدا کرو کہ جو برابر بھوکا رہتا ہے، اسی طرح جس کا روزانہ کا باقی کے 11 مہینوں کے اندر بھی ہمارے کسی مسلمان بھائی کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنی قلت دامانی کی بنیاد پر ایسے ہی بھوکا رہتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جس کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اللہ رب العالمین یہی احساس دلانا چاہتا ہے اس ماہ رمضان کے ذریعے سے، اور اسی لیے اس ماہ رمضان میں آٹومیٹکلی اسی بنیاد کی بنیاد پر، اسی مقصد کی بنیاد پر آپ کے اندر غربا اور مساکین پر خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ احساس کر پاتے ہیں غریبی کا کیا احساس ہے، اسی طرح فقیری کا کیا احساس ہے، یہ آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ ہمیں 3 وقت کا، اس سے زیادہ کہیں اوقات کا ہمیں کھانا پینا روزانہ دیتا ہے، واقعی اللہ کی بہت بڑا انعام ہے۔ لہذا شکر گزاری کرو، شکر کرو گے میں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہاں سے آتا ہے جہاں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ اللہ کا عذاب کوئی طوفان کی شکل میں آئے گا، اللہ کا عذاب کوئی ہوا کی شکل میں آئے گا ہمیں ہلاک و برباد کر دے گا، اللہ کا عذاب کوئی زلزلے ہی کی شکل میں آئے گا ضروری ہے؟ نہیں، اللہ کا عذاب یہی بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں، تم پریشان رہو، تمہیں کاروبار ملا ہے تب بھی اس کے باوجود تم بیماریوں مصیبتوں میں پڑ کر کے طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا رہو، یہ بھی اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں گے اللہ مزید دے گا، اور اللہ رب العالمین کی ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اسی طرح روزے کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ ہم اپنی شہوت پر، اپنی خواہش پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھ جائیں۔ یہ روزہ سکھاتا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ وہ سنی ہوگی کہ اے نوجوانوں کی جماعت،
تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگر ابھی نکاح کسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے تو روزہ رکھے، اس لیے کہ یہ روزہ اس کی خواہشات نفس کو کنٹرول میں لاتا ہے، اس کی نگاہوں کو نیچا کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی خواہشات کو دبانے کا ذریعہ ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ روزہ پریکٹس ہے، مشق ہے برائیوں سے بچنے کی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر کے وہ جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا، اسی طرح دوسرے دیگر برے اعمال، ان تمام کو اگر نہ چھوڑے تو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اب روزے کا جو اثر ہے، اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو علامات ہیں، وہ ہمارے اوپر واضح ہونا چاہیے۔ ہم برائی سے بچیں۔ کتنا کہا گیا آپ سے، کتنا آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اگر کوئی آپ سے جھگڑے تب بھی آپ اس سے نہ جھگڑو، کہہ دو میں روزے دار ہوں۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے پلٹ کر اسے گالی نہ دو بلکہ کہو میں روزے دار ہوں، یعنی اپنے دل کو سمجھا لو میں روزے دار ہوں، چپ چاپ چلے جاؤ، نہ جھگڑو نہ لڑو، اور اس طرح کی تمام خرافات سے پرہیز کرو۔ یہ روزہ ہے، یہ روزہ ایسی تمام خواہشات اور برائیوں پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ تو روزے کا ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ ہماری نفس پر یہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک اور مقصد ہے کہ یہ روزہ ہم تمام کے اندر رحمت، ترحم، ہمارے اندر ہمدردی، محبت، الفت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب یہ ماہ رمضان آتا ہے لوگوں کے ہاتھ وسیع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ وسیع ہو جاتے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ یہ صرف روزے کا ایک مقصد ہے، جو روزے کے اس مقصد کی بنیاد پر آپ کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کر دیا۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ فقراء اور مساکین پر رحم کھایا جائے۔ لہذا اگر فقراء و مساکین ہمارے آس پاس ہیں اور ہوتے ہیں، بھئی فقراء جو ظاہر واضح ہو جائے، مساکین جو واضح نہ ہو لیکن ان کا حال بڑا کمزور ہو، ایسے کو تو مساکین کہا جاتا ہے۔ ان تمام کا خیال رکھو، روزے کے اندر اس ماہ رمضان میں ان تمام کا خیال رکھو۔ یہ فقراء اور مساکین پر رحم کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزہ دیا ہے، اس روزے کے اندر دیکھیں تو بہت سارے فوائد پائے جاتے ہیں۔ روزے کے اندر بہت ساری ایسی عظمتیں پائی جاتی ہیں جو دوسرے اعمال کے اندر بظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتا نہیں ہے۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ نے نماز بھی دی ہے، اللہ نے زکوٰۃ بھی دی ہے، اللہ نے حج کا طریقہ بھی دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ کیسے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس نے اپنی خواہش کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنی تمام تر خرافات کو اس نے میری خاطر چھوڑا ہے، لہذا میں دوں گا۔ اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کے 70 ملیں گے، ایک کے 700 ملیں گے، ماہ رمضان آ گیا، میرے بھائی یہ غلط ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ صحیح حدیث کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ارے آپ محدود کیوں کر رہے ہیں 700 میں اور 70 میں؟ آپ کیوں محدود کر رہے ہیں کہ نفل کا ثواب فرائض میں ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی بے انتہا دے گا، اس کی کوئی حد نہیں۔ الصوم لی، یہ تو گویا کہ ان کو بھی حد بندی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی فرشتوں کو کہ لکھ دو کہ 1 کے 10 ملیں گے یا 1 کے 70 ملیں گے، نہیں، بلکہ بندہ میرے سامنے آئے گا۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک تو خوشی افطار کے وقت اس کو ملتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ مکمل کیا ہے، اگر واقعی اللہ کے لیے کیا ہے۔ افطار کے وقت میں افطار کرتا ہے بسم اللہ، اور پھر اللہ رب العالمین کے لیے خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک روزہ اللہ کے لیے مکمل کر لیا۔ دوسری خوشی اذا لقی ربہ، جب بروز قیامت اپنے رب سے ملے گا تو اس کو دوسری خوشی ملے گی، کب؟ جب اللہ بے شمار بدلہ روزے دار کو دے گا، بے شمار، لا محدود، کتنا ہوگا
ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. ہم اور آپ نیت اچھی کریں، اعمال اچھے کریں، روزے اچھے رکھیں، مکمل رکھیں، صحیح انداز سے رکھیں، پوری پابندیوں سے رکھیں، اعمال صالحہ کی پابندیوں سے رکھیں، خرافات سے بچتے ہوئے رکھیں، تمام نواہی سے بچتے ہوئے رکھیں، اللہ بے انتہا آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. تو اللہ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ اور کسی عمل کی نسبت اللہ نے اس انداز میں اتنی محبت کے ساتھ اپنی طرف نہیں کی ہے. واقعی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ایک بندہ تنہائی میں ہو تب بھی وہ افطار نہیں کرتا ہے، روزہ نہیں توڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اللہ کی خاطر رکھتا ہے. اسی طرح اگر روزے کے اندر دیکھا جائے تو 3 طرح کے صبر پائے جاتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو صبر علی الطاعہ، فرما برداری پر صبر کرنا، صبر عن المعصیہ، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، صبر علی قدر اللہ، اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمارے لیے مقدر کیا ہے اس پر راضی ہو جانا، اس پر صبر کرنا. یہ صبر کی 3 قسمیں روزے کے اندر پائی جاتی ہیں. ایک بندہ اگرچہ اس کی حالت تھوڑی کمزور ہو پھر بھی اس کے باوجود چونکہ اللہ کی فرما برداری کا کام ہے صبر کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، تو صبر علی طاعت اللہ ہو گیا. صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر. گناہوں سے بچنے پر صبر یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ تنہائی میں ہیں اور آپ کھا لے پی لے، آپ کو جسم کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی. اسی طرح دوسرے انداز میں اور واضح انداز میں سمجھ جائیے، آپ کا کاروبار ہے، حرام طریقے سے کچھ مل رہا ہے، اگر آپ کو حرام کاروبار کر لیں وقتی طور پر بڑا فائدہ ملے گا، لیکن آپ اس کام سے باز آتے ہیں، اس کام سے بچے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے اس کو حرام کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی اجازت نہیں ہے، میرے رب کی اجازت نہیں ہے. تو یہی تو صبر عن المعصیہ ہے، یہ روزے کے اندر پائی جاتی ہے. تنہائی میں بھی بندہ گناہوں سے بچ کر کے رہتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ کی خاطر. اسی طرح صبر علی قدر اللہ، اللہ نے جو کچھ تقدیر ہمارے لیے لکھی، ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اگر ایسی پوری زندگی بھی رہنا پڑے اللہ کی خاطر تو کوئی بات نہیں، ہم صبر کے ساتھ زندگی گزاریں گے. یہ 3 قسمیں صبر کی روزے کے اندر پائی جاتی ہیں اور روزہ یہ سکھاتا ہے، اس لیے روزے کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح یہ روزہ ہم تمام کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے اور مضبوط قلعہ ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اور مسند احمد وغیرہ کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے. جیسے ڈھال سے جنگ میں بچا جاتا ہے، وار سے، کسی کے حملے سے، ایسی روزے کے ذریعے سے بہت سے گناہوں سے بچا جاتا ہے. اور مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں آ گیا بہت سارے گناہوں سے محفوظ رہے گا. اسی طرح روزے دار جہنم سے آزادی حاصل کرتا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات افطار کے وقت میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے. اس وقت میں، افطار کے وقت میں. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے افطار کے وقت میں؟ ہم افطار کے وقت میں باہر نکلتے ہیں، عین وقت میں اب خرید کر کے لا رہے ہیں، خریداریاں کر رہے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ ہم بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ اور بھی لوگوں کے ساتھ اور ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کی دعا مانگے. سب سے عظیم دعا کون سی دعا ہے؟ سب سے عظیم دعا کون سی دعا ہے؟ جو انبیاء نے مانگی ہے. سب سے عظیم دعا. ہم اور آپ کیا مانگتے ہیں؟ جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے زبان پر جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے سماج میں چل رہی ہیں. اگر کاروباری پریشانی ہے، اللہ میرے کاروبار کو حل فرما دے، آسان فرما دے، ایسی چیزیں. جبکہ انبیاء اور صالحین کی دعا اگر قرآن مجید میں ڈھونڈ کے دیکھیں کبھی اپنے کاروبار کے لیے، تعجب کی بات ہے اگر میں صحیح ہوں اپنے مطالعے کے مطابق کہ ایسی کبھی دعا صالحین نے نہیں مانگی، ایسی کبھی دعا انبیاء علیہ السلام نے نہیں مانگی. کیا مانگی؟ بڑے سے بڑا نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے، کہیں ہماری کسی کوتاہی کی بنیاد پر رد نہ کر دینا. دوسری، اللہ تو میری مغفرت فرما دے، مجھے جہنم سے آزاد کر دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گناہوں کی بنیاد پر پکڑا جاؤں اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں. یہ دعا انبیاء کی دعا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بے شمار لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزادی ہر رات افطار کے وقت میں دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام رات میں بھی ہوتا ہے. یہ تو پورے سال ہی چلتا ہے، سحر کے وقت میں
ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دے دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، کوئی بھی سوال ہو چاہے مال کا ہو کسی بھی چیز کا میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ یہ ہر رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے منادی ہوتی ہے۔ کس وقت؟ سحر کے وقت میں۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہ روزہ دیا ہے جہنم سے آزادی کے لیے، آزاد ہو جائیے۔ اسی طرح یہ روزہ جنت کے داخلے کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک دروازہ جنت کے اندر خصوصی طور پر ریان نام کا روزے دار داخل ہو گئے، بند، اب کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا اس دروازے سے، دوسرے عمل والا، صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ بتائیے اگر آج کی دنیا میں بھی غور کیجئے، تصور کیجئے، آپ ایسے ماحول میں آ جائیے اپنے خیال میں کہ کوئی خاص عمل والے لوگ ہیں اور سارے لوگ اکٹھا ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اس طرح کے لوگ سب ادھر آ جائیں، کتنی فضیلت ہوگی ان کی، خصوصی طور پر ان کو بلایا جا رہا ہے، دوسرے لوگ نہیں آ سکتے۔ جیسے ان کا سلسلہ ختم ہو گیا، سلسلہ بند، اب دوسرے کو نہیں بلایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے یہاں روزے داروں کو بلایا جائے گا، این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہے؟ اور جیسے ہی وہ آ جائیں گے داخل کر دیا جائے گا جنت میں الصائمین کے دروازے سے، یعنی ریان سے، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ روزے دار کی بو جو منہ سے نکلتی ہے، مہک جو آتی ہے خالی پیٹ رہنے کی بنیاد پر، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ مشک کی خوشبو ہم اور آپ جانتے ہیں سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، ایسی آپ اعلیٰ خوشبو کو کسی کو بھی سوچ لیجئے، اللہ کے نزدیک روزے دار کی منہ کی بو اس خوشبو سے کہیں زیادہ بہتر ہے، پاکیزہ ہے۔ کتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہے۔ اسی طرح یہ روزہ، رمضان کا روزہ، یہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنے؟ پورے سال روزے رکھنے کا۔ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت آپ کو سب کو یاد ہوگی، الحمدللہ لوگ عمل بھی اس پر کرتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمت بھی دے۔ وہ یہ کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، مکمل مہینے، ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیے بلا وجہ، تو ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 360 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ گویا ایک روزہ کتنے کا ہو گیا؟ 10 گنا بدلے کا ہو گیا، پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہو گیا۔ جس نے یہ روزے رکھ لیے شوال کے مہینے میں 6 اور ماہ رمضان مکمل، تو اس کو پوری زندگی یعنی پورے سال، اور ایسا ہر سال کرتا ہے تو گویا پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی اعمال کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمرے کا ثواب حج میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑا چڑھا کر کے فرائض میں بھی رکھ سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر حج کا ثواب بیان کر دیا گیا۔ عمرے کا ثواب حج میں، اگر کسی کو حج کی توفیق نہیں ملی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے نہیں دیا ہے، تو عمرہ ماہ رمضان میں کر لے، امید اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ ثواب دے دے گا۔ یہ تمام کے تمام ثواب اسی طرح آخری ثواب کے طور پر یا آخری فضیلت کے طور پر ماہ رمضان کی، کہ جو اس ماہ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ لے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ رہا روزوں کی فضیلت کا بیان۔ میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان کے اور اعمال کون سے ہیں؟ ہمارا موضوع ہے اس کے اعمال۔ تو اس ماہ رمضان کے دوسرے اعمال میں اگر ہم ذکر کریں تو سورہ بقرہ آیت نمبر 85 جو میں نے تلاوت کی 83، اس کے بعد میں 85 پڑھیں گے، تو قرآن کا عمل ملتا ہے۔ اپنا رشتہ قرآن سے گہرا کر لیجیے، انشاءاللہ آئندہ کسی جمعہ میں اس پر مزید تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ تو بہرحال قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، تلاوت کرنا، اس کے ترجمے کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، امام کے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو کر کے صلاۃ تراویح پڑھنا۔ صحیح بخاری کی روایت، جس نے رمضان کا قیام کیا، یعنی یہ قیام اللیل صلاۃ تراویح پڑھی، اس نے ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ اگر ایسا کیا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دوسرا عمل معلوم ہوتا ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ ہم صلاۃ تراویح پڑھیں اور قیام اللیل ضرور کریں، اور اس میں کم از کم 10 آیات کا قیام ہونا چاہیے۔ کتنا؟ 10 آیات کا۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جس نے 10 آیات کا قیام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا۔ جس نے 100 آیات کا قیام کیا اس کو بہت بڑا اجر اللہ دیتا ہے۔
اور جس نے 1000 آیات کا قیام کیا، غالباً اسی طرح کے الفاظ ہیں، اس کو اللہ مقنطرین میں سے لکھتا ہے، یعنی بہت ڈھیروں خزانوں اکٹھا کرنے والا اللہ رب العالمین اس کو ایسے لوگوں میں شمار کر دیتا ہے، اتنا بڑا اجر دیتا ہے۔ تو قیام اللیل کریں، اس میں صلاۃ تراویح کے پابند بن جائیں، اور اسی سے سیکھ لیں کہ کیسے اللہ کے لیے نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ باقی کے 11 دنوں کے اندر کس طرح میں زندگی گزارنا ہے، جب ہم اس میں کر سکتے ہیں اور اس میں ماہ رمضان میں اعمال کرتے ہوئے ہمارے سارے کام بھی چلتے رہتے ہیں اور اللہ برکتیں بھی دیتا ہے، تو جو اللہ رب العالمین اس وقت دیتا ہے کیا وہ دوسرے اوقات میں نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل جو آیت نمبر 186 سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنا رب سے اس ماہ رمضان میں دعا کے تعلق سے رشتہ گہرا کر لیجیے۔ اللہ فرماتا ہے اسی ماہ رمضان کے ذکر میں اس آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں اپنے بندے کے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ قاف کے اندر میں شہ رگ سے بھی زیادہ اپنے بندے سے قریب ہوں، میں پکار کو سنتا ہوں، پکارنے والا مجھے پکارے، میرے بندوں کو مجھ پر ایمان رکھنا چاہیے اور مجھے پکارنا چاہیے تاکہ لوگ ہدایت پر باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا کا طریقہ ہم تمام کو اس ماہ رمضان کی فضیلت کے ساتھ ساتھ دیا ہے، اس ماہ رمضان کے ساتھ دیا ہے۔ جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے وہیں پر دعا کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اس ماہ رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم اس کی آخری راتوں کا یعنی آخری 10 راتوں کا ہم خصوصی اہتمام کریں۔ آخری عشرہ لگ جاتا اللہ کے رسول اپنی کمر کس لیتے تھے، اور 5 راتیں خاص طور سے جو طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں آپ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے تھے، یعنی شب قدر کو حاصل کرنا، جو ہم نے دوسری راتوں کو فضیلت دے دی ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو جو فضیلت دے رکھی ہے، جو فضیلت ثابت نہیں، وہ فضیلت در حقیقت اس ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کو حاصل ہے۔ ان طاق راتوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے۔ اسی طرح اعتکاف، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق دیتا ہے تو اعتکاف کیجئے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اعتکاف کرنے والا گویا اپنے رب کی طرف تمام دنیا سے کٹ کر کے ایسے لو لگا لیتا ہے کہ گویا وہ رب کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اعتکاف اپنے آپ میں بہت فضیلت والا عمل ہے، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے۔ یہ اعمال ہیں۔ اسی طرح ہم برائیوں سے بچیں اور ہم نیک اعمال کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں۔ یہ اعمال ماہ رمضان کے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ ان میں سے بعض اعمال پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس ماہ رمضان میں صحیح انداز سے اس ماہ رمضان کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم اس ماہ رمضان کی جو بنیادی مقاصد ہیں ان تمام مقاصد کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس ماہ رمضان کے اندر اسی رمضان میں بدل ڈالیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ سکتا تھا میں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اس میرے پچھلے خطبے میں، اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات دہرائے جانے کے لائق ہے، میرے بھائیو توبہ کر کے زندگی گزارو، اللہ سے توبہ کر لو۔ جو گناہ ہوئے ہیں تبھی جا کر کے یہ اعمال اچھے سے قبول ہوں گے اور توفیق بھی زیادہ جب ملے گی، تو اللہ سے توبہ کر کے زندگی گزاریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ اپنی طرف تائب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو ہم سے خطائیں غلطیاں ہمارے ان اعمال صالحہ کے ساتھ ہو بھی رہی ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کی نظر کرتے ہوئے اور ہماری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے ہمارے اعمال کو جیسے بھی ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت بخش دے۔ رب العالمین ان کو جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا دے اور ہم تمام کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ رب العالمین جن مسلمانوں پر یہ ماہ رمضان اگرچہ آ چکا ہے لیکن ان کے اوپر پریشانی اور مصیبتیں اس طرح کی ہیں کہ وہ صحیح انداز سے اس سے فائدہ بھی اٹھانے کی حیثیت اور حالت میں نہیں ہے، رب العالمین ان کو بھی امن و امان کی زندگی عطا فرما دے، ان کی زندگیوں میں امن و امان اور سکون کو واپس لوٹا دے۔ اے اللہ ہماری اور ان کی خطاؤں کی بنیاد پر جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر کے ان پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے۔ رب العالمین ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔